بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اپنی تصانیف کے بارے میں رائے اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ علامہ نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وقد كتب لمؤلفاته الحظ الوافر من القبول في عصره وبعده، فانتشرت كتبه أيام حياته وأقرأ الكثير منها، وتحادثها الملوك والأكابر، واعتنى بتحصيلها كثير من شيوخه وأقرانه۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو اللہ نے قبولیت دی، ان کی کتابیں ان کی زندگی میں اطراف عالم میں پھیل گئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ میں سے کئی کتابیں پڑھائی، یہاں تک کہ بادشاہ وقت اور اکابر علماء بھی ان کی کتابوں کو ہدیہ کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور معاصرین بھی ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی اس قدر قبولیت اور خود حافظ ابن حجر کا تصحیح میں شدت احتیاط کے باوجود خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بطور تواضع اور عاجزی کے اپنی کتابوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ ان کے شاگرد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں: ومع ذلك فقد قال تلميذه الحافظ السخاوي سمعت ابن حجر يقول لست راضيا عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان، وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد ضعيفة القوى زامئة الروع۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنی تصانیف میں سے کسی ایک سے بھی مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ ابتدائی زمانے میں لکھی تھی، اس وقت علم زیادہ کامل نہیں تھا، پھر بعد میں کوئی ملا نہیں جو ساتھ مل کر اس کی تصحیح کرتا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تصنیف میں انسان کو دیگر افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے آ جائے گا یہ کہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر علماء کی مدد حاصل کی تھی، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس سے مطمئن تھے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے تصانیف سے مطمئن نہیں ہوں سوائے درذیل کتابوں کے، میں ان سے مطمئن ہوں، جن میں سے فتح الباری، ہدی الساری، مشتبہ، تہذیب و تہذیب، لسان المیزان ہے۔ ان کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، شمار کے قابل نہیں ہے۔ اس میں میری پوری طاقت صرف نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس میں تشنگی باقی ہے، مکمل سیرا بھی ان سے نہیں ہوتی۔ علامہ نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد لکھتے ہیں: وما ذلك الا لتواضعه وسعة بحره ومعارفه المتجددة، كما قال استاذنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله: فيا للعجب من بعض اناس يتصور احدهم منصب الاجتهاد فيقذف للناس في يوم من الايام كتابا او بحثا فجا مغلقا ثم لا يقبل فيه تسويبا او تصحيحا جمودا على رأي سبق له وتعصبا لهوى سيق له. إنه الفرق بين العالم الكبير الأصيل والداعي اللصيق، وإنه الفرق بين الأمانة على العلم والدين والتصور على منصة التمجهد والزعامة والجاه باسم العلم والدين۔ علامہ نور الدین عطر رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہمارے استاذ علامہ عبد الوہاب عبد اللطیف فرماتے تھے کہ یہ سب باتیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تواضعاً فرماتے ہیں، اور اپنے وسعت معلومات اور نئے سے نئے معارف کی آمد کی وجہ سے وہ یہ فرماتے تھے
اس کے بعد لکھتے ہیں یہ تو صورتحال تھی حافظ ابن حجر کی، اور ہم اپنے زمانے کے بعض علماء کا حال دیکھیں جو اجتہاد کے منصب پر براجمع ہوتے ہیں اور کچھ دنوں میں مشکل موضوع پر کوئی کتاب یا رسالہ لکھتا ہے، پھر جب ان کی کوئی غلطی بتائی جاتی ہے تو اس پر جمود اختیار کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی تصحیح اور تصویب گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ ہوا فرق صحیح عالم دین اور داعی برحق اور بذم خود مجتہد کے درمیان۔ علامہ نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد لکھتے ہیں وَهَذِهِ الْمُؤَلَّفَاتِ الَّتِي اسْتَحْسَنَهَا وَرَضِيَهَا مِنْ كُتُبِهِ تبلغ وحدها 40 من المجلدات تقريبا، ناهيك عن مصنفاته الأخرى النفيسة مثل تعجيل المنفعة والإصابة في تمييز الصحابة 4 مجلدات، والدرر الكامنة في أعيان 118 مجلدات، والمطالب العالية بزوائد المسانيد 8 4 مجلدات، والتلخيص الحبير بتخريج حديث الشرح الرافعي الكبير 4 مجلدات، والدراية لتخريج حديث الهداية في جزئين، وغيرها۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ جن کتابوں سے مطمئن ہیں ان کو بھی شمار کیا جائے تو 40 جلدوں تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ فتح الباری یہ 10 جلدوں میں ہے، لیکن یہ 19 جلدوں میں چھپی ہے۔ تفسیر المنتبہ بتحریر المشتبہ 2 جلدوں میں ہے، تہذیب التہذیب 12 جلدوں میں ہے، لسان المیزان 10 جلدوں میں ہے، جبکہ ان کی دیگر نفیس کتابیں ہیں جیسے تعجیل المنفعہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ 4 جلدوں میں، الدرر الکامنہ 10 جلدوں میں، المطالب العالیہ بزوائد المسانید 8 4 جلد میں، اور التلخیص الحبیر بتخریج حدیث الشرح الرافع الکبیر 4 جلد میں، اور الدرایہ فی تخریج حدیث الہدایہ 2 جلدوں میں، اور اس سے ان کی تصانیف اس کے علاوہ بھی ہیں۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں کا ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک کتاب تعجیل المنفعہ برجال الائمہ 4، یہ ائمہ 4 یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کے راویوں کے حالات پر کتاب ہے، یعنی ان سے جو احادیث مروی ہیں اس کے جو رجال ہیں ان کے حالات پر ہی مستقل کتاب ہے جو 2 ضخیم جلدوں میں چھپی ہے۔ تو جس طرح سے حیثیت کے روات کے حالات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس طرح یہ ائمہ 4 کے روات کے حالات پر ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی روایت نہیں ہے، تو جب ان سے حدیث کی روایت نہیں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیث کے روات پر مستقل کتاب کیسے لکھی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی حدیث کی تعداد زیادہ ہے، آپ نے درجہ سادسہ میں ان کی کتاب مسند الامام اعظم پڑھی ہوگی، اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار کے رجال پر بھی مستقل کتاب لکھی ہے، الایثار بروات الآثار، اور یہ چھپی بھی ہے۔ دوسری کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے، یہ صحابہ کرام کے حالات پر مستقل کتاب ہے، یہ شروع میں 4 جلدوں میں چھپی تھی، بعد کی تحقیق سے 9 جلدوں میں یہ چھپی ہے، اور شیخ عبداللہ ترکی کی تحقیق سے 14 جلدوں میں چھپی ہے۔ صحابہ کرام کے حالات پر اس سے پہلے بہت کتابیں لکھی گئی تھی، یہ ان کے بعد لکھی گئی ہیں، لہذا زیادہ جامع۔ تیسری کتاب الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ ہے، اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں صدی کے علماء کے حالات لکھے ہیں، یہ 10 جلدوں میں چھپی ہے۔ چوتھے نمبر پر المطالب العالیہ فی زوائد المسانید 8، تو اس میں یہ زوائد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ زوائد یہ ایک اصطلاح ہے اصول حدیث کی کتاب میں، چونکہ اس سے حیثیت کو بنیاد بنایا گیا ہے، تو علماء نے دیگر کتابوں میں وہ احادیث جو اس حیثیت میں نہیں ہیں اکٹھے کر دی ہیں،
اس طرح کئی بڑی کتابوں سے چند احادیث ہوں گی جو زوائد ہوگی اور ان کا مطالعہ بھی آسان ہوگا۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 8 مسانید کو منتخب کیا، ان کے زوائد کو جمع کیا اور ان کو ابواب فقہیہ پر بھی مرتب کیا۔ چنانچہ اس کتاب میں جو مسانید ہیں وہ مسند ابی داود طیالسی، مسند الحمیدی، مسند ابن ابی عمر، مسند مسدد، مسند احمد بن منیع، مسند ابن ابی شیبہ، مسند عبد بن حمید اور مسند الحارث، یہ 8 مسانید ہیں، ان کی احادیث کو جمع کیا ہے۔ زوائد پر کتاب لکھنا مشکل ہوتا ہے، جن کو تمام حدیث پر نظر ہو یہ لکھ سکتا ہے۔ یہ کتاب اب 19 جلدوں میں چھپی ہے۔ 5ویں نمبر پر التلخیص الحبیر بتخریج حدیث الشرح الرافعی الکبیر ہے۔ جس طرح فقہ حنفی میں ہدایہ ہے، علماء نے اس کی حدیث کی تخریج پر کتابیں لکھی ہے جیسے نصب الرایہ۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی تلخیص کی الدرایہ کے نام سے۔ آپ حضرات نے ہدایہ جس نسخے میں پڑھا ہے اس میں جو حاشیے میں لگا ہے وہ الدرایہ لگا ہے، کیونکہ نصب الرایہ تو بہت طویل ہے جو خود 4 ضخیم جلدوں میں چھپی ہے۔ اس طرح فقہ شافعی میں ایک کتاب ہے شرح الرافع الکبیر، تو اس کی حدیث کی تخریج حافظ ابن حجر کے استاذ علامہ ابن الملقن نے کی ہے۔ البدر المنیر کے نام سے یہ 10 ضخیم جلدوں میں چھپی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کا بھی اختصار کیا ہے تلخیص الحبیر، جو پہلے 2 جلدوں میں اور اب 7 متوسط جلدوں میں چھپی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصانیف ہے یہ 2 قسم پر ہے۔ ایک وہ تصانیف ہے جو خود اثر نو لکھی ہے، دوسری قسم ان تصانیف کی ہے کہ کسی اور کی تصنیف کا اختصار کیا ہے۔ اس قسم کی بھی حافظ ابن حجر کی بہت تصانیف ہے، جیسے الاصابہ، تلخیص الحبیر، الدرایہ، کشاف کی تخریج، البدایہ والنہایہ کی تلخیص وغیرہ۔ یہاں ذرا یہ نصب الرایہ کا علمی مقام ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تخریج حدیث پر ابتدائی لکھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد محدثین میں یہ طریقہ چل پڑا کہ کسی خاص کتاب کی حدیث کی تخریج کرتے ہیں۔ علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں فقط ہدایہ کی حدیث کی تخریج نہیں کی، بلکہ موضوع سے متعلق جتنی بھی حدیث تھی ان سب کی بھی تخریج کرتی۔ اس طرح اس کتاب میں تمام مذاہب فقہیہ کے مستدلات کی تخریج ہو گئی، اور یہ کتاب احکام سے متعلق احادیث کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہمیں پہنچی ہیں، ایک ہدایہ کی حدیث کی تخریج اور دوسری تفسیر کشاف کی حدیث کی تخریج۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کتابوں کی تلخیص کی ہے۔ ثانی ذکر کی تلخیص الکاف والشاف فی تخریج حدیث الکشاف کے نام سے ہے، جو تفسیر کشاف کے حاشیے پر بھی اور علیحدہ بھی چھپا ہے۔ نصب الرایہ کی مصر سے اشاعت کے لیے علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، اور یہ عظیم کتاب ان دونوں حضرات اور علامہ محمد زید الکوثری کی تحقیق کے ساتھ 4 جلدوں میں چھپی تھی۔ علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے لیے ایک مقدمہ لکھا ہے جس کا نام ہے فقہ اہل العراق و حدیثہم۔ یہ مقدمہ علیحدہ شیخ عبد الفتاح بغدہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ ایک رسالہ کی شکل میں بھی چھپا ہے، اور یہ بن الٹون کے تخصص فی الفقہ میں داخل نصاب بھی ہے۔ بعد میں نصب الرایہ کا وہی نسخہ شیخ محمد عوامہ کی تفصیلی مقدمے اور فہارس حدیث کے ساتھ 6 جلدوں میں چھپا ہے۔ اس کا مقدمہ مطالعے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مقدمہ اب علیحدہ بھی پاکستان میں چھپا ہے۔